سر میں ایک صرف اتنا سا کہوں گا کہ اعجاز احمد جیسے شخص کے اوپر بھی اگر ان لوگوں کا اعتراض ہے جس کی مثال دی جاتی اس سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے کوئی لڑے، لیکن اگر ان کا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے یا ان کا انداز دیکھے کہ خوارج جس کو آئے دن ہماری فوج اپنی جانوں کی قربانی دے کے شہید کرتی ہے، یہ ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ان خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سر وہ خوارج کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں ان کو کیوں مسئلہ ہے، یہ خوارج کی سپورٹ میں کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہوئے یہ لوگ ان خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کہ یہ خوارج کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھی بٹھائیں اور اس سوال کا جواب بھی دیں۔ سر بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے پی آئی اے کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ بھی ایک ہسٹری ان میکنگ تھی، لیکن سر یہ جو کمیٹی بنی تھی 2020 میں، یہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور اس نے کیبنٹ کمیٹی تھی جس نے انکوائری کرنی تھی اپنے لاسز کے اوپر اور اسٹیٹمنٹ دینی تھی، تو اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ سر میں آپ کی توجہ ایک ان سوالات کے حوالے سے بڑی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جب ذرا غور کیا تو سمجھ آئی کہ جناب جو انٹیریئر کے سوالات تھے ان کو سیکوینس سے نکال دیا گیا، اس کے پیچھے لگ رہا ہے کہ کسی کی مدد کیا نیک جذبہ کار فرما ہے سر، لیکن اس طرح سے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ رفیع اللہ صاحب کوشچن نمبر۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ کوشچن نمبر 16 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ سر میں ایک صرف اتنا سا کہوں گا کہ اعجاز احمد جیسے شخص کے اوپر بھی اگر ان لوگوں کا اعتراض ہے جس کی مثال دی جاتی اس سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے کوئی لڑے، لیکن اگر ان کا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے یا ان کا انداز دیکھے کہ خوارج جس کو آئے دن ہماری فوج اپنی جانوں کی قربانی دے کے شہید کرتی ہے اور یہ آ کے اس کے خلاف یہاں پر آپریشن کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ان خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سر وہ خوارج کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں ان کو کیوں مسئلہ ہے، یہ خوارج کی سپورٹ میں جس طریقے سے جس انداز میں یہ ممبران کھڑے، مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی ہے کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہوئے یہ لوگ ان خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں آج۔ سر میرے کویسچن کا جواب جس انداز میں دیا گیا ہے، میں وفاقی کابینہ 2020 میں پارلیمان میں دیے گئے ایک بیان کے نتیجے میں قومی خزانے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور پاکستان پوری دنیا میں ہمارے جو پائلٹ تھے ان کو جنہوں نے پوری دنیا میں مختلف آرگنائزیشن اور مختلف ایئر لائنز میں ایز اے پائلٹ سر انجام دے رہے تھے ڈیوٹی، ایک غلط بیان سے اور اسی طریقے سے جس طرح آج یہ غلط کھڑے ہیں اس ٹائم بھی غلط ایک بیان، پہلے یہ اقتدار میں تھے تو غلط تھے، آج اپوزیشن میں تو غلط ہے، عوام کی نہیں خوارج کی بات کر رہے ہیں۔ جی جناب اسپیکر، سوال کیا؟ 5 سال 2020 سے لے کے آج دن تک وہ کمیٹی بنی ہے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس آنریبل یہ جو منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے جس سے اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان کا، آیا وہ کمیٹی آج تک کتنے اجلاس کر چکی ہے اور آخری اجلاس کب ہوا، یا کہ وہ دوبارہ کسی اس حکومت کی پرائرٹی میں ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خوارج کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھی بٹھائیں اور اس سوال کا جواب بھی دیں۔ جی زیب جعفر صاحب، پارلیمنٹری سیکرٹری۔ تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر۔ سر بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے اور بالکل اس اسٹیٹمنٹ سے پی آئی اے کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ بھی ایک ہسٹری ان میکنگ تھی، لیکن سر یہ جو کمیٹی بنی تھی 2020 میں، یہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور اس نے کیبنٹ کمیٹی تھی جس نے انکوائری کرنی تھی اپنے لاسز کے اوپر اور اسٹیٹمنٹ دینی تھی، تو اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آنریبل ممبر نے بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا ہے سر، اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ کب تک ٹیک اپ کریں گے سر؟ کیونکہ یہ اب اس کو ایڈریس کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ بزنس ڈے میں آپ کو اس کی رپورٹ پلیز گیو اس اے ٹائم فریم فار دس۔ جی نیکسٹ سیشن میں سر۔ اوکے جی عالیہ صاحبہ۔ جی سر شکریہ، بٹن نہیں دب رہا تھا سر۔ میں آپ کی توجہ ایک ان سوالات کے حوالے سے بڑی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتی ہوں سر۔ یہ جو ایک سوالات کا سیکوینس ہوتا ہے اور ایک روٹا ڈے کے متعلق ہمیں جو پیپرز ہمارے گھر آتے ہیں تو تھوڑا 2 منٹ تو مجھے لگے اس چیز کو سمجھنے میں کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، لیکن جب ذرا غور کیا تو سمجھ آئی کہ جناب جو انٹیریئر کے سوالات تھے ان کو سیکوینس سے نکال دیا گیا۔ تو محترم یہ جو ان یوزول طریقہ کار ہے، یہ اس کے پیچھے لگ رہا ہے کہ کسی کی مدد کیا نیک جذبہ کار فرما ہے سر، لیکن اس طرح سے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ پارلیمنٹ کے سامنے سر سب جواب دہ ہیں سر، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے وقار کی بات ہے، اس لیے میں احتجاج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ سوال کیا آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک جو سیکوینس ہے
ہمارے ان سوالات وہ کا. میں نے سن لیا آپ اس پہ آ جائیے. تو سر یہ کیا انیوژل بات نہیں ہے یا آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی؟ میں دیکھ لوں گا, میں یہ ہر کاغذ تو نہیں پڑھتا. جی سر, میں سر اسی پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی, یہی میرا یہ تھا. آگے سر میں سپلیمنٹری سوال کر لوں گی. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر, جو آنریبل ممبر نے انٹیریئر کے سوالات کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ انٹیریئر کے تمام سوالات کے جواب موجود ہیں, اور چونکہ آج ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں فیصلہ آباد میں وہ آج بزی تھے, طلال چوئی صاحب, انہوں نے روٹا ڈے لینا تھا. میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں اور انٹیریئر کے تمام سوالات کا جواب آج دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی شہریار صاحب, سر سوال آپ کا. سر سب سے پہلے تو ایک میجر کنسرن ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر موجود نہیں ہیں اور وہاں کوئی کارکردگی اتنی اچھی نہیں چل رہی یو این میں ان کے پریزنس کی وجہ سے. جی سوال. اینی وے, میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ تھا کہ پی آئی اے کے پچھلے 2 مہینے میں 7 پائلٹس ریزائن کر کے گئے اور وہ دوسری ایئر لائنس کو جوائن کیا ہے. تو کیا گورنمنٹ میجرز لے رہی ہے کہ پی آئی اے کو بہتر بنا کے پرائیویٹائز کیا جائے؟ ڈوبی ہوئی چیز کو تو کوئی نہیں خریدے گا, تو اس پہ کیا میجرز ہیں کہ یہ پائلٹس جو ہیں یہ یہیں پہ رہیں اور پی آئی اے کے ساتھ چلتے رہیں؟